آج کل کا دور مہنگائی کا دور ہے، بد امنی، اقتصادی انسیکیورٹی کا دور ہے، بے چینی ہے، اور ایسی صورت میں جب لوگوں کا کھانا پینا پورا نہیں ہو پا رہا ہے، چیزیں لوگ خودکشیاں تک کر رہے ہیں، حکومت ٹیکسز کے نام کے اوپر بہت کچھ ایسا کر رہی ہے جسے عوام کو اس کے اوپر کافی سارے سوالات ہیں اور کافی سارے اس کے اوپر تحفظات ہیں. لیکن ایسی صورت میں جب وہ دیکھتا ہے کہ اپنی سراؤنڈنگ میں ایک بندہ ہے، وہ 2 ملین 3 ملین خرچ کر کے وہ حج کے لیے جا رہا ہے، وہ قربانی ملین کی قربانی کر رہا ہے، ایسی صورت میں مادہ پرستی کے اس دور کے اندر یہ حج کی فرضیت اور قربانی کے وجوب کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں چاہتا ہوں تھوڑا بیک گراؤنڈ ہو جائے اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیں بات پتہ کیا ہے، آپ دیکھیں کہ حج 5 دن کی ایک مسلسل مشقت والی سرگرمی کا نام ہے. من استطاع الیہ سبیلا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نا ایک آپشن دی ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کریں. اچھا چلو، اس کے بعد کیا ہے، اگر آپ حج افورڈ نہیں کر سکتے عمرہ کر لیں. آج عمرہ افورڈ نہیں کر رہے تو عید الاضحیٰ کی مناسبت سے آپ قربانی کا جانور ذبح کر دیں. ٹھیک. اچھا پھر وہ بھی نہیں کر سکتے تو 1 ذوالحجہ سے لے کر 10 ذوالحجہ تک آپ نے کچھ اللہ تعالیٰ کی جو سینکشنز ہیں، جو پابندیاں ہیں نا، اس کا عملی مظاہرہ کرنا ہے. وہ کون سی ہیں؟ آپ نے بال نہیں کٹوانے ہیں، ٹھیک، آپ نے ناخن نہیں کٹوانا. اس کا وہ والا جو جذبہ ہے اطاعت کا، وہ والی قربانی ہے. یعنی قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پریکٹیکلی کسی چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کریں. ٹھیک. آپ اپنی جسمانی خواہشات، آپ اپنے ذہنی ایک خواہشات جس میں ایک وائلیشن کا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پابند کر دیا ہے کہ آپ نے 10 دن یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی ایک دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو ایک ہم پرستش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک خالق ہونے کے ناطے، اس کے بعد ہم اطاعت کرتے ہیں. اطاعت بھی بنیادی طور پر قربانی مانگتی ہے. مثلا روزہ ہے، روزے میں کچھ پابندیاں ہیں کہ آپ روزے کی حالت میں کھا نہیں سکتے اور پی نہیں سکتے. وہ ایک قسم کی مجسم باطنی عبادت ہے. بالکل. اس کے اندر آپ اپنی خواہشات، تبارے، اپنی جو بھی آرزویں ہیں اس کو آپ کنٹرول کرتے ہیں، ضبط نفس جس کو ہم کہتے ہیں. تو وہ بھی قربانی ہے. تو لہٰذا قربانی کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، منیمم جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں، اس کا اظہار کرنے کے لیے آپ کے پاس جو وسائل ہیں، جو آپ کر سکتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کو مقصود یہ ہے کہ یہ بندہ میری اطاعت کے جذبے سے کتنا مالا مال ہے، ٹھیک، اس کا اظہار کر دیں. بالکل صحیح. جو گویا بات یہ ہے کہ اگر اللہ نے نہیں دیا ہے تب بھی وہ اپنے آپ کو بندگی کے اس رنگ میں رنگ لے، اور اگر دیا ہے تو خرچ کر کے بندگی کے اس رنگ کو مزید اپنے اوپر طاری کر کے دکھائے. بالکل کہ میں پابند ہوں آپ کی ساری، یہ میں کر سکتا ہوں، میں یہ افورڈ کر سکتا ہوں. بالکل صحیح. دیکھیں آپ من استطاع الیہ سبیلا میں یہ اس الفاظ کے اوپر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے، ایک بندہ قابل استطاعت ہی نہیں ہے، بالکل صحیح، وہ گھر بیٹھے کچھ پابندیوں کا عملی مظاہرہ کر کے اللہ کو راضی کر سکتا ہے تو وہ کر لے. نیت خالص رکھے. ہاں بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، اب حج کے لیے جاتا ہے تو احرام ہمیں اس اجتماعیت میں وہ کیا سبق دیتا ہے کہ اب امیر بھی جا رہا ہے، غریب بھی جا رہا ہے، اب وہاں پر وہ ساری چیز وہ کیا ڈیفائن کرتی ہے؟ احرام ایک ایسا لباس ہے جس میں نا انسان کی نہ صرف مساوات کا عملی ایک مظاہرہ ہے، اور جس میں ایک وحدت کا اور انسانی اخوت کا، خاص طور پر اسلامی تناظر میں وحدت کا ایک خوبصورت مظاہرہ ہے. ٹھیک ہے. کہ یہ والے جو لوگ ہیں یہ اللہ کے گھر میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکنے کے لیے جا رہے ہیں، طواف کے لیے جا رہے ہیں، اور مناسک حج ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ لباس بنیادی طور پر آپ کے اندر تمام قسم کی رعونت، ہر قسم کا تکبر، ہر قسم کا احساس تفاخر، وہ نسلی بھی ہو سکتا ہے، وہ رنگ، زبان، نسل کی بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جغرافیے کی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، وہ ذات پات اور علاقائیت کی بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے. اس لباس نے مالیت کی بنیاد، اس لباس نے آپ کی تمام انفرادیت کے خاتمے کا اعلان کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر یہ 2 کپڑے ہیں، ان 2 کپڑوں کی مناسبت میں کفن سے بھی دیتا ہوں. صحیح. کہ آپ اس رب کے سامنے جو رب العالمین ہے،
اس کے سامنے یہ 2 کپڑوں پر مشتمل احرام کا لباس پہننے کے لیے اس بات کا اظہار کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ میں بے بس ہوں، میں فزیکلی دنیا میں رب کے گھر بھی انہی 2 کپڑوں کے ساتھ آیا ہوں، اور جب میں دنیا سے جاؤں گا تو انہی 2 کپڑوں میں مجھے کفن کی صورت میں لپیٹ کے قبر میں دفنا دیا جائے گا۔ بالکل صحیح۔ یہ دراصل ایک بے بسی کا بھی اظہار ہے، وحدت کا بھی اظہار ہے، یونٹی کا بھی اظہار ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اس احرام کے لباس میں قرآن نے تو یعنی اعلانیہ طور پر ایک ہی قسم کی پابندی کا تقاضا کیا ہے کہ آپ اس لباس کو پہن کر شکار نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام نے آگے پھر کچھ اور پابندیاں بتائی ہیں کہ آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ اپنی بیوی کے ساتھ جائز ازدواجی تعلق کا اہتمام نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، بنیادی ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب، یہ پابندیاں کیوں لگائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ان پابندیوں سے کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں ایک کہا ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں پابندی لگا دیتے ہیں۔ یہ سوال، یہ موشگافی ایک بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نہ کریں، یہی تو اطاعت ہے، یہی تو ایک پرستش کا عملی اظہار ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ چونکہ اس لباس کے اندر لگنے والی ان پابندیوں کا تعلق دنیاوی ایکٹیویٹی کے ساتھ ہے، دنیاوی ایکٹیویٹی سے اس سینس میں کہ آپ خوشبو لگاتے ہیں، جائز، حالانکہ خوشبو حلال ہے، لیکن دنیاوی ایکٹیویٹی اس لحاظ سے کہ آپ یعنی اس حلال چیز کے استعمال کے کچھ مضمرات ہو سکتے ہیں جس کے اندر کوئی منفی ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ خوشبو سے آپ کی شخصیت اور آپ کے اندر ایک کشش کا جو ایلیمنٹ ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح، اس کشش کے ایلیمنٹ کو بھی دور کرنا مقصود ہے، آئیڈینٹی ہو جاتی ہے کہ فلاں خوشبو ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا و مافیہا سے بے نیاز ہو کر رب کے گھر کے سامنے جو خشوع و خضوع ہے، جو ایک استغراق ہے، وہ جو ایک تعلق باللہ ہے، اور اس میں جو غرق ہونے والا ایلیمنٹ ہے، وہ تب ہی پیدا ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو دنیا کی ایکٹیویٹی سے آزاد کرتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ آپ دیکھیں، میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اس زمانے میں یہ موبائل ہوتا تو اللہ تعالیٰ شاید اس موبائل کے بارے میں بھی حکم دے دیتا کہ آپ نے حج اور عمرے اس کو ساتھ نہیں رکھنا، اس کو ساتھ رکھنا۔ اتنا زیادہ انوالو ہے۔ سب سے بڑی دنیاوی ایکٹیویٹی۔ میں اس کی طرف آتا ہوں، میرے پاس ایک سوال ہے اسی سے متعلق، اگر آپ اجازت دیں تو، چونکہ آپ کی بات بھی جاری ہے۔ سوشل میڈیا نے اور دنیاوی زندگی کے جو معاملات ہیں، مصروفیات ہیں، انہوں نے بندگی پہ کتنا کو ہمیں ڈینٹ ڈال دیا ہے۔ وہ بندگی کے جو عوامل ہیں، جو اس کے اثرات ہیں یا اس کے جو فوائد ثمرات سمیٹنے تھے، ہم اسے کوسوں دور چلے گئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا کو قصور ہے اس کا؟ دیکھیں، عبادت جو ہے نا، جو بڑی زبردست حدیث ہے جو تقریباً ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس سے نیت ہے۔ ٹھیک، اگر تو آپ کی نماز یا آپ کی عبادات میں مقصود یہ ہے کہ میں دنیا کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی ریاکاری کے لیے یا نمود کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، آپ کو نمود مل جائے گی، آپ کی فین فالوئنگ بڑھ جائے گی، آپ کو لائکس مل جائیں گے، آپ کے فالوورز بڑھ جائیں گے، لیکن پھر وہ عبادت نہیں ہے، پھر وہ نمود ہے، پھر وہ نمائش ہے، پھر وہ اظہار ہے، پھر وہ ریاکاری ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جب آپ یہ موبائل لے کے طواف کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی فیملی کو، اپنے دوستوں کو لائیو فیس بک پہ یا ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ میں نے ایک چکر پورا کر لیا، اب میں دوسرا طواف کر رہا ہوں، اب میں تیسرا طواف کر رہا ہوں، یہ لباس کے احرام کے لباس کی توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس احرام کے لباس میں خوشبو لگانے سے منع کیا،
جو کہ حلال ہے اور جائز ہے. بالکل اللہ تعالیٰ نے اس لباس میں جائز ازدواجی میاں بیوی کے رشتے کو بین کیا جو کہ حلال ہے. بالکل اللہ تعالیٰ نے شکار کرنے کو اس لباس کی صورت میں ناجائز قرار دیا. شکار کرنا حلال ہے. دنیاوی جائز چیزوں کو جب اس احرام کے لباس میں پابندی لگا دی گئی، ضرورت کی چیزوں، جو ضرورت کی جو فطری ضرورتیں ہیں یا جو جائز حاجات اور خواہشات ہیں، ٹھیک، تو پھر یہ بھی دنیا کی سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہے آج کل. یہ بھی اس عبادت کے اندر کتنا بڑا خلل ہے، لیکن ہم اس کا اظہار کرتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ احرام کے لباس کی پابندی کے ضمن میں میں ایک یہ بات کروں گا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حکم صادر کر دیتے ہیں. بنی اسرائیل کے اوپر بھی ایک پابندی عائد کی گئی تھی کہ آپ نے ہفتے کے روز مچھلی کا شکار نہیں کرنا. ٹھیک، لیکن یہ ایک عجیب ایک قانون فطرت کہہ لیں یا ایک آزمائش کے ایک طریقے آپ کہہ لیں یا اللہ تعالیٰ کے اسباب ہیں آزمائش کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو بین کر دیتا ہے نا جی، اس میں اتنی ہی اٹریکشن پیدا کر دیتا ہے. یہ ہے. جس دن مچھلی کے شکار سے اللہ تعالیٰ نے روکا، اسی دن سمندر کنارے مچھلیاں عمر کے باہر آ رہی ہوتی. تو چونکہ وہ بدعہد قوم تھی، انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے روز مچھلی کا شکار تو وہ نہیں کرتے تھے، لیکن ہفتے کے روز مچھلی سٹاک کر لیتے تھے، اتوار کے روز وہ شکار کر لیتے تھے. جب یہ احرام کا لباس پہن کے صحابہ اکرام طواف کر رہے ہوتے ہیں، این اسی وقت پرندوں کے بڑے بڑے غول مسجد حرم کے صحن میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. شکار چل کے آ جاتا. شکار چل کے آ جاتا. صحابہ کرام کے منہ کے اندر بھی پانی آ جاتا تھا. روایات میں آتا ہے، صحیح حدیث، یہ تو بڑی آزمائش ہے کہ تب تو ہوٹل بھی نہیں تھا کہ بندہ فری ہو کے. صحیح حدیث، صحیح روایات جی میں آیا کہ ایک غیر احرام والا ایک شخص شکاری، اس نے احرام کا لباس نہیں پہن رکھا تھا. ٹھیک، وہ ایک ایسے صحابی کے پاس آیا جس نے احرام کا لباس پہنا ہوا تھا. ٹھیک، اس کا تیر یا اس کی کمان نیچے گر گئی. صحیح. اس نے اس صحابی سے مدد مانگی کہ یہ میرا تیر یا میری کمان نیچے گری ہے، ذرا مجھے پکڑا دینا. وہ صحابی نے تاریخی جواب دیا، فرمایا کہ اس لباس کو پہن کے ہم پر شکار کرنے کی پابندی لگائی گئی ہے، بلکہ شکار کرنے میں ہیلپ کرنے کی بھی پابندی ہے. میں آپ کی ہیلپ بھی نہیں کر سکتا، معاونت نہیں دے سکتا. یہ ہے اطاعت. بالکل صحیح. یہ ہے وہ بندگی کا عظیم الشان شاہکار کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور ان کے جو صحابی ہیں ان کی تربیت کا آپ زبردست ایک مظاہرہ دیکھیں کہ میں آپ کی شکار تو بڑی دور کی بات، شکار میں معاونت بھی نہیں کر سکتا. تو یہ والا جو جذبہ ہے نا، یہ بنیادی طور پر درکار ہے اس عظیم الشان عبادت کے دوران. جو آپ کے مناسک ہیں اور آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم وہ تمام امور کا خیال رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول نے جن کے اوپر پابندی عائد کی ہے. بالکل صحیح. اور یہی سب سے بہترین بندگی ہے اور یہی سب سے بہترین اطاعت کا اظہار ہے.